الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورہ یونس کے 7 رکوع پڑھ لیے ہیں. آج یہ 8واں رکوع پڑھیں گے. آیت نمبر 71 سے 8واں رکوع ہے. 71 سے ہاں, اور آپ بتائیں, آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے کہاں سے پڑھیں ہیں؟ 68. اچھا 68 ہے. یہ رکوع مکمل نہیں ہوا تھا. چلیے 68 سے پڑھ لیں. نہیں اچھا ٹھیک ہے جی, 68 سے جی بہتر. اچھا ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض اِنَّا عِنْدَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي والتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون. وإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجریہ الا اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 68 ہے. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قالو وہ کہتے ہیں, اتخذ اللہ, اتخذ اخذ سے ہے,
بنا لی ہے اللہ نے ولدن اولاد، سبحانہ، یہ ایک لفظ اس چیز کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. وہ الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا تو ہے، مالک ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ جو مشرکین کافرین کی بات تھی نا، اتخذ اللہ ولدن، یہ آگے کے الفاظ اسی کو لیبوریٹ کر رہے ہیں. الغنی، وہ تو بے نیاز غنی ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. پھر یہ جو کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اور جو سما کا مالک ہے تم اولاد میں پڑے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی تو ضروریات ہو سکتی ہیں، وہ تو مالک ہے ہر چیز کا. اچھا، یہ تو اس کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور کہا یہ جو تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اتخذ اللہ ولدن، اس کی کوئی بنیاد ہے، کوئی سلطان ہے، کوئی دلیل ہے ایسی جو منہ میں آئے کہہ دو اولاد بنا لی. ان عندکم من سلطان بہذا، ان نہیں ہیں، ان نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے. عندکم تمہارے پاس، من سلطان، سلطان دلیل کو کہتے ہیں، آرگومنٹ، دلیل، کوئی بنیاد. یعنی کسی الہامی کتاب میں لکھا ہو، کسی پیغمبر نے کہا ہو، کوئی تو دلیل ہوتی ہے نا. بہذا، اس بات کی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون، یا حمزہ جو ہے نا، یہ کیا کے معنوں میں، تا تم، قول سے لفظ ہے. ہاں، اتقولون، کیا تم کہتے ہو. تقولون، بن گیا تقولون، اتقولون. یہ حرف استفہام کیا، تا تم کے لیے، قول کہنا، قول و فعل نہیں ہوتا. کیا تم کہتے ہو، یہ واؤن جمع کا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون. کیا تم کہتے ہو، سب یہ آ گیا اس لیے کہ جب قرآن حکیم نازل ہوا تو اس وقت 3 گروہ تھے نا، تو کسی نہ کسی انداز میں تینوں گروہ یہ بات کہتے تھے، اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا. 3 گروہ کون سے تھے؟ اہل کتاب میں 2 آ گئے نا، یہود اور نصارہ. یہود حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سورہ توبہ میں ہے. نصارہ عیسیٰ ہے، نصارہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو. یہ توبہ میں کا یہ ان کا عقیدت تھا. تیسرا کون سا ہے؟ کفار مکہ، قریش، مشرکین، یہی تھے نا، فرسٹ ریسیپینٹ یہی تھے قرآن کے اعجاز میں ہے نا. مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں، سارے ہو گئے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. لیکن یہ خود سے بنائے ہوئے تھے، اسی لیے کہا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. جب ظاہر ہے کوئی سلطان نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو پھر ما لا تعلمون ہی ہے نا. جس کا علم نہیں ہے کہے جاؤ. علم کی بنیاد ہوتی ہے نا، کہاں سے لیا علم. اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما ایسی باتیں، لا تعلمون، جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے. تعلمون جو ہے نا وہ علم سے ہے، علم ہی نہیں رکھتے ہے نا. اللہ اکبر. اچھا، ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا دیکھیں، کیونکہ یہ قرآن حکیم میں بہت سی جگہ آتا ہے، اتخذ اللہ ولدا.
ایک تو یہ اس کی تردید ہو گئی، یعنی یہ جو تینوں گروہ کے فاسد عقائد ہیں خود سے بنائے ہوئے، سختی سے ان کو نگیٹ کر دیا، تردید ہو گئی سبحانہ کہہ کے، ایک چیز یہ ہوگی۔ اچھا ایک دوسرا پہلو دیکھیے، کیونکہ یہ بہت آتا ہے نا، اتخذوا، اولاد بنا لینا، اولاد بنا لینا یا خواہش کرنا، یہی ہے نا۔ اور قرآن کا کیا موضوع ہے؟ انسان ہے نا۔ اب انسان کی نفسیات پر آ جائیں، انسان دوسرا پہلو، انسان یہ ویسے ہی غلط ہے۔ بہت سی جگہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ پر منطبق کر کے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، یار انسان کہاں اللہ کہاں، کہ جس طرح ہم یہ ہیں۔ اب انسان کی کیا ہے؟ انسان کی عام طور پر جنرلی اولاد کے بارے میں تین چیزیں جنرلی اسپیکنگ ہیں، سائیکالوجیکلی ہے نا۔ پہلی کیا ہے جنرلی اسپیکنگ ہے نا جی، زندگی کے کاموں میں باپ کی مدد کرے گی۔ زندگی ایک سفر ہے نا یار، اولاد بیٹے معاون ہوں گے، ہیلپ فل ہوں گے، یار یہ ہوتا ہی ہے، مدد کریں گے، زندگی کے کاموں میں باپ کی مدد کریں گے۔ سائیکالوجی بتا رہا ہوں میں، ہوتا ہے نا اولاد ہوگی یار بڑا فخر ہوتا ہے، زندگی کے کاموں میں باپ کی مدد کرے اولاد، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا بڑھاپے کا سہارا بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، ایک چیز۔ تیسرا یہ ہے کہ یا کم از کم اسے نفسیاتی طور پر یہ خواہش ہو ہے، اسے نفسیاتی طور پر صاحب اولاد ہونے کی خواہش ہو، صاحب اولاد ہونے کی خواہش ہو، ہوتا ہے نا۔ نہ چلو یہ فیکٹر ہے نہ یہ ہے سہارا، تیسرا رہنا تو سوسائٹی میں ہی ہے، بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یار 10 سال ہو گئے شادی کو، بچے ہی نہیں ہے کوئی۔ ہاں نفسیات بتا رہا یہ ہے تو نا انسان کی نفسیات، سوسائٹی میں کہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے حال میں خوش ہے۔ لوگ جو ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے یار دوسرا بیاہ کیوں نہیں کرا دیتا، ایسے ہی سجیسٹ کر رہا ہے یار وہ مست ہے اپنے اس میں۔ بہرحال نفسیات کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے، بہت ہے یار، یہ تو انسان کی ہے نا، بالو تر ہے، اس لیے کہا گیا ہے یہ انسان کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یار خالق مالک پوری کائنات کا، اس کو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کرائیٹیریا میں دیکھو گے؟ اس کا مطلب معرفت الہی نہیں ہے، یہ تو بنیادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے اس کا بار بار ذکر آتا ہے، یہ جو اکثر آپ پڑھتے ہوں گے، یہ آیت کئی دفعہ آتی ہے کہ اتخذ اللہ ولدن، بنا لیا، تو یہ جھنجھوڑ کر وہ باور کرایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا انسان نے یہ سوچنا شروع کر دی ہے، اللہ خالق اور مخلوق ایک کر رہے ہو یار، انسان تو مخلوق ہے نا۔ تو اس انداز میں اس انداز میں جو ہے نا وہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ اچھا تو کہا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ بھی اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ یہ دیکھیں نا یہ کمی کوتاہی نقص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے سبحانہ، وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے۔ اور کہا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اس کا مالک ہے وہ۔ تو کہا یہ جو ایسی بات کرتے ہیں نا اتخذ اللہ ولدن، تمہارے پاس ہے کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کہیں سے تم حوالہ دے سکو جی یہ لکھا ہوا ہے فلاں
آسمانی کتاب میں یا کہیں پر، یا تم ایسی بات گھڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اگلی آیت مبارکہ 72، اچھا نہیں، اگلی 69 ہے، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ اب دیکھیں نا، یہ کہنا اتخذ اللہ ولدا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ نہیں ہے کہ اس نے اولاد رکھی ہوئی ہے، کہا ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہہ تو سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے نا یار، زبان دی ہے، کہہ سکتے ہیں، اسی زبان سے اچھی اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، بری باتیں بھی کر سکتے ہیں، بہتان لگا دو کسی پر۔ تو فرمایا قل، انہیں کہہ دیجئے، ان الذین جو لوگ یفترون افطرا سے ہے، کوئی چیز خود سے بنا لینا، فیبریکیٹ کرنا، گھڑ لینا، تو یہ چیز خود سے بنائی ہوئی ہے نا، اسی لیے تو کہا ہے کہ ان عندکم من سلطان، کوئی ہے دلیل؟ جب دلیل نہیں ہے تو خود گھڑی ہوئی ہے۔ تو کہا یفترون، وہ گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ کے بارے میں جھوٹ، لا یفلحون، یہ اس کا نتیجہ ہے، جو افطرا کریں گے نا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یفلحون فلاح سے ہے نا، تو یہ کہا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے جو ایسی بات کرتے ہیں نا، اتخذ اللہ ولدا، وہ لوگ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگلی آیت میں کہا کہ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے یہ جو شرک ہے نا، شرکی ہے نا، یہ کہہ دینا جی وہ اللہ کا بیٹا ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب ایسا کہ آسمان پھٹ جائے، یہ الفاظ ہے، سخت ہے نا، تو اللہ کا غیظ و غضب آتا ہے، تو اللہ فوراً بھی تو سزا دے سکتا ہے، کوئی کہہ کر دکھائے گا اللہ کا بیٹا، تو اللہ نے کہا کہ میں پھر بھی دنیا ہے نا سب کو نوازتا رہتا ہوں، کرو عیاشی۔ نصارہ جن کا یہ عقیدہ ہے ان کو دنیا نہیں ملی ہوئی، مزے کر رہے دنیا میں، دنیا میں اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کو میکس اپ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے بار بار کہا ہے نا مرجعکم فینبئکم، آنا تو میرے پاس ہے نا، میں نے واضح کر دیا ہے، رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اپنی مرضی کر رہے ہو پھر بتا دوں گا میں۔ اگلی آیت میں یہی کہا کہ متاع دنیا، جو اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کو ملا ہوا ہے، لیکن یہ عارضی متاع، مال و متاع دنیا کا، کر لیں انجوائے، اس بات پر میں ان نعمتوں سے محروم نہیں کروں گا۔ دیکھیں وہ اللہ نے ذمہ لیا ہے نا کہ جو زیست زندگی ہے، زندگی کا سامان، وہ میں فراہم کروں گا، کھانا پینا رہنا، یہ زندگی کا سامان ہے نا یار، اچھا کہا یہ میرے ذمہ میں دوں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگر خلیفہ بنایا ایسی نہیں بھی یاروں مددگار بھٹکتا رہے، اللہ نے سب کچھ دیا، وہ کہ میں سب کو دوں گا، انسانوں کو بنایا نا، سب کو اللہ دیتا ہے، سب کو بلا تفریق، اللہ پر ایمان لائے یا نہ لائے، دہریہ کو بھی مل جائے گا، سب کو۔ تو کہا لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں، ہاں متاع، تمتع سے ہے نا، فائدہ اٹھا لو ان چیزوں سے دنیا میں، لیکن پھر کیا ہوگا، الٹیمیٹ بتا دیا، ثم الینا مرجعہم، مرجعہم رجوع سے ہے، پھر ہماری طرف آنا ہے، رجوع کرنا ہے، پھر کیا ہوگا، ہماری طرف رجوع کرو گے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، تو کہا ہم شدید عذاب کا مزہ چکھا دیں گے تمہیں، ثم نذیقہم العذاب الشدید، نذیقہم اردو کا لفظ ہے، ذائقہ نہیں ہوتا چکھا دینا، ثم پھر نذیقہم ہم چکھا دیں گے ان کو کیا، عذاب الشدید، شدید عذاب۔ اب دیکھیں یہاں تک بات کلیئر تھی کہ یہ عذاب ان پر کیوں آئے گا، ان کی حرکت کی وجہ سے نا، لیکن قرآن ہے آگے پھر واضح کر دیا کہ بما کانوا یکفرون، فوراً ہی، کہ یہ نہ خیال ہے اللہ کی ذات تو رحیم ہے تو اللہ شدید جو ہے وہ عذاب کیسے بن گیا، اللہ کی ذات تو رحیم اور کریم ہے، ہم بات پر نہیں، الرحمن الرحیم، تو اللہ نے کہا نہیں، میری ذات رحیم اور رحمانی ہے، تم نے تو خود
عذاب کو دعوت دی ہے، اپنے آپ کو حقدار بنایا ہے، تو فوراً اس کو بتا دیا بما بوجہ اس کے کانو تھے یکفرون، تم کفر کرتے، اس وجہ سے تمہیں شدید عذاب آ رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہی ہے۔ یہ تو سورہ انعام میں بھی ہے، اللہ نے کہا کہ رحمت کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ ہاں، لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر خود ہی کوئی کہے کہ جی ہمیں رحمت نہیں چاہیے، ہم نے تو لعنت اور عذاب والے کام کرنے ہیں، تو پھر تو اللہ عادل بھی تو ہے نا، پھر اللہ عدل کرے گا۔ اچھا، یہ آیت میں یہی فرمایا ہے کہ یہ دیکھو جو دنیا کا مال و متاع ہے نا، بڑا تھوڑا سا ہے تو کر لو انجوائے، پھر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، اور پھر ہمیں ان کے جو کفر کے بدلے کیا کریں گے، سخت عذاب چکھائیں گے، یہ معنی ہیں۔ تو یہاں پر یہ الحمدللہ 7 رکوع جو ہیں سورہ یونس کے مکمل ہو گئے۔ اب یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نا 71 جو ہے وہ 8واں رکوع، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر 71 سے۔ تو 71 میں کیا فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح سے کہ اچھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضرت نوح کا واقعہ ان کو سنائیں۔ وہ اپنی قوم میں گئے، دعوت و تبلیغ کی، اور کہا کہ اگر میرا یہ دعوت حق دینا تمہیں اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، تو میں تو اللہ کا دیا ہوا کام کر رہا ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، میرے تو ذمہ ہے۔ تمہیں اگر یہ بہت ہی برا لگ رہا ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو جاؤ تم ہیں، اور میرے خلاف تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، پھر میں تو اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو اللہ نے جو ہے اسی کام پر لگایا ہے، اپنی ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، تو پھر تم کر لو جو کرنا ہے نا۔ ثم مغضو الیہ ولا تنظروا۔ اچھا، میں ٹائم بھی نہیں مانگتا کہ میں تھوڑا سا تیاری کر لوں انکاؤنٹر کرنے کے لیے، فیس کرنے کے لیے، اچانک کر دو، اللہ علیہ کہ یار میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، تم کر لو، سارے اکٹھے ہو کر کوئی منصوبہ بنا لو مجھے شکست دینے کا یا وہ راستے سے ہٹانے کا۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ وَاتْلُو، یہ لفظ سے تلاوت سے ہے، یعنی پڑھ کر سنائیں، یعنی ان کو یہ حضرت نوح کا واقعہ سنائیں، علیہم، ان پر، نبا نوح، نبا خبر کو کہتے ہیں، حضرت نوح کی خبر، سورت کا بھی نام ہے نبا، 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے وہ نبا ہی ہے، نبی بھی اسی سے بنا ہے، خبر لانے والا۔ سب سے بڑی خبر یہی ہوتی ہے کہ اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس لیے نبی کہا جاتا ہے اسے، نبی، خبر لانے والا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تک خبر پہنچی ہی نہیں ہے، خبر۔ اچھا، اس جب قالا کہا، یعنی حضرت نوح نے کس سے کہا، لقومہ ہی، اپنی قوم سے مخاطب کر کے، یا قومی، اے میری قوم، ان اگر کانا ہے، کبورہ، اکبر سے ہے، اکبر بڑا، لیکن یہاں پر کبورہ سے مطلب ہے بھاری، گراں گزرنا، اس معنوں میں ہے یہ کبورہ، علیکم، تم پر کیا چیز گراں گزر رہی ہے، مقامی و تذکیری بآیات اللہ، یہ تم پر کبورہ ہے، مقامی میرا کھڑا رہنا، و تذکیری بآیات اللہ،
تذکیری ذکر سے ہے، نصیحت کرنا بیایات اللہ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، ہے نا۔ لیکن یہاں پہ جو مقامی ہے میرا کھڑا ہونا، تو اس کا یہ مطلب ہے یعنی تم سب میں کلمہ حق لے کر کھڑا ہوا ہوں، یہ تو میں ناگوار کر رہا ہوں، میرا حق کی دعوت کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ میرے ذمہ تو یہ لگایا نا، یہ مطلب ہے۔ تو کہا فعلی اللہ، تو اللہ پر توکل، توکل کے ساتھ تو ہے، تاکہ اوپر پیش ہو تو میں کا مطلب دیتا ہے، توکل کیا میں نے، تو یہ تو اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ میں نے تو اللہ پر پورا پورا بھروسہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ ہی کام کر رہا ہوں۔ اب تم کیا کرو، فَأَجْمِعُوا، اجمیو جمع سے ہے، جمع ہو جاؤ سارے، اجتماع نہیں ہوتا، ہاں، اجمیو سارے جمع ہو جاؤ، امرکم اپنے کاموں میں، اور وشرکاکم، شرکاء کو بھی بلا لو یار، ان کو بھی جمع کر لو، اکٹھے کر لو، ثم پھر لا یکن، نہ ہو، امرکم تمہارا یہ کام، علیکم تم پر، غمتن، ویسے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے چھپا ہوا ہے، ایک غمتن کا مطلب ابہام بھی ہوتا ہے، ایمبیگیوٹی، اس کو بھی غمہ کہتی ہیں۔ وہ کیا مطلب، یعنی جو بھی تم میرے خلاف سکیم بناؤ گے نا، وہ پوری طور پہ واضح ہونی چاہیے تمہارے لیے ہی نا، وہ مبہم نہ ہو، غیر واضح نہ ہو، جو کرنا ہے نا بڑا کلیئر کٹ، تاکہ تم ساروں کو جمع کر رہے ہو، کسی کو کوئی اور سمجھے کہ یہ سکیم ہے، کوئی اور سمجھے، آپ بس میں ہوموجینٹی پہلے پیدا کر لو، کرنا کیا ہے، سیم پیج، یہ بڑا عام لفظ ہے کہ ایک پیج پر ہے نا، سول اور عسکری دونوں ایک پیج پر، یار بہت بڑی بات ہے ملک کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اچھا بہرحال تو کہا کہ کر لو، اچھا بنا لو، پلاننگ کر لو، مقزو، کاغذی کارروائی تک نہ رکھو، ہیں، ایک تو کلیئر کٹ منصوبہ بنا لو، پھر کر ڈالو اسے، اس پر عمل کرو، اقزو قضا سے ہی ہے نا، کر دینا، ثم پھر اقزو، اس کام کو پورا کر ڈالو، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرو باقاعدہ، عملی جامہ پہنا دو، یہ نہیں کہ سوچ بچا رہی ہے، اللہ اکبر، الیہ ہے میری طرف، ولا تنظرون، تنظرون کا مطلب مجھے کوئی ٹائم مارجن نہیں چاہیے، میں تم سے یہ کہوں کہ یار تم نے تو منصوبہ بنا لیا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو کہ میں ذرا اپنا ڈیفنس کے لیے کوئی تیاری کر لوں، نہیں مجھے نہیں چاہیے، کہہ رہے یار کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ ہوتا ہے ایمان کی طاقت ہے، سب کو اکٹھے ہو جاؤ، سارے شرکا ہو جاؤ، اندر سے کتنا مضبوط اور کتنا توکل ہوگا کہ اس کے کسی کنسیکوینسز کا، نتائج کی پرواہ نہیں ہے، کھلے عام چیلنج نہیں ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جائے یار، اللہ میاں ساتھ ہے، ایک ذات کا ہونا اس سب پر بھاری ہے، اس منصوبے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، قتل کر دینا ہو سکتا ہے، ایکسٹریم جو بھی ہوگا تو جو بنا لو، جو چاہے بنا لو، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ان لوگوں کو سنائیں، جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ یا قومی، اگر میرا کھڑے ہو کر اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا تم پر بڑا بھاری لگ رہا ہے نا، تو دیکھو بات سن لو، میرا تو توکل پورا پورا اللہ پر ہے، بھروسہ ہے، اب تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو تو متفقہ طور پر تم خود فیصلہ کر لو، اکٹھے ہو جاؤ، فاجمیعوا، شریکوں کو بھی بلا لو، تاکہ تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، پھر تم لوگ میرے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو، اللہ
دیکھیں آیت مبارکہ میں حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میرا اگر دعوت حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ تبلیغ و تذکیر، یہ کام تم پر شاق گزر رہا ہے نا، تم میرا مذاق اڑاتے ہو، آوازیں کستے ہو، مجھے تمہاری کسی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں نا ویسے کہ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا، سارے اکٹھے ہو جاؤ، منصوبہ بنا لو اور کر ڈالو، یہ قوم کے رویے کی وجہ سے ان کا دل کس قدر دکھا ہوگا، تب یہ الفاظ ہے۔ کیونکہ ہر رسول بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بہت ہی وہ جو ہے ہمدرد ہوتا ہے قوم کا، یہی ہوتا ہے کہ قوم جو ہے نا عذاب سے بچ جائے، اور اس سے یہ الفاظ بتا رہی ہیں کہ وہ قوم نے کتنا تنگ کیا ہوگا، اور پھر یہ ایسا کہنا بالکل فطری عمل ہے۔ اور اگر آپ حضرت نوح کا پڑھیں تو انہوں نے جو ہے نا قرآن میں بھی ہے کہ 950 سال، 950 سال ہے، بڑا وقت ہوتا ہے، اپنی قوم کو سمجھانے نصیحت کرنے میں لگائے، رات دن ایک کر دیا، آرام سکون سارا قربان کر دیا اس قوم کی خاطر، لیکن اس نے مان کر ہی نہیں دیا، ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی یہ قوم۔ تو یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ایک چیلنج کے انداز میں آخری حربے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ساری طاقتیں اکٹھی کر لو، سارے وسائل، اور پھر جو کر سکتے ہو پھر کر لو۔ یہ وہ ہے، یہ ایکسٹریم والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگلی آیت مبارکہ، حجت تمام ہو گئی، بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں، اور کیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے نا جی۔ اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ زیادہ تر رسولوں نے اپنی قوموں سے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی اجر، کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، کہیں تم یہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ یہی بات دیکھو حضرت نوح نے بھی کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانتے نا، تَوَلَّيْتُمْ پھر جانا حق سے، تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، سوال کرنا ہوتا ہے نا، سوال تو کم، سوال کرتا، مانگتا، سوال کرتا تو میں